یہ سایہ اور اس کا پہلا باب جو 31 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلیم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے نہ باندھے گئے نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے، جیسی جھونپڑی پاکستان میں اور چھپر ککڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو۔ اگر رب الافواج ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے امورا کے لوگو، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈھوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچھڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا، تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا،
اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی۔ صیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گنہگار اور بد کردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہوگے، اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا۔ وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ یسایہ اور اس کا دوسرا باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلیم کے حق میں رویا میں دیکھی۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلیم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوئے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا، اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں، اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے، اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں، اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے، اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سبب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی، اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا، اور وہ پست کیے جائیں گے، اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں، اور بسن کے سب بلوتوں پر، اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند ٹیلوں پر، اور ہر ایک اونچے برج پر، اور ہر ایک فسیلی دیوار پر، اور ترسیس کے سب جہازوں پر، غرض ہر ایک خوشنما منظر پر، اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا، اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، اور تمام بت بالکل فنا ہو جائیں گے۔ اور جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے، تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے۔ اس روز لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی چھچھوندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے
چٹانوں کے غاروں اور نہ ہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں، پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔